أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. حاضرین، یہ درس نمبر 114 ہے، 114، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے، 178۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات کہی ہے قصاص کے سلسلے میں، پہلے اس آیت کے لفظی معنی کو دیکھ لیجیے، اس کے بعد ہم ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کی تشریح ہم کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، القصاص، قصاص کا حکم، فی القتلى، ان کے بارے میں جو قتل کر دیے جائیں، الحر بالحر، قصاص بدلہ کیسے ہوگا؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنے کا حق ہے، اور واداء الیہ باحسان، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا فرض ہے۔ ذالک تخفیف، یہ ایک آسانی پیدا کی گئی ہے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، ورحمہ، اور ایک رحمت ہے، فمن اعتدى، پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذلک، اس کے بعد، تو فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پورا ترجمہ اس طرح ہے، اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ حاضرین، اس آیت کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، یہ قتل کا سلسلہ تو قابل حابل سے ہی چلا ہے، حضرت آدم کے جو 2 بیٹے ہیں ان میں قابل نے حابل کو قتل کیا، یہ قتل تو دنیا میں چلنے کا رواج چلا ہے۔ قتل بہت بڑا جرم ہے، ایک آدمی کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ لیکن اگر قتل ہو جائے تو شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت اس سلسلے میں قصاص کا حکم جاری کرتی ہے کہ بدلہ، اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا، حکم یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، یہ بدلہ ہے، اسی کو قصاص کہتے ہیں۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت بھی ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا لیکن اس میں ناانصافی تھی،
وہ ناانصافی یہ تھی کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے، ان کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ورثاء کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کے بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو۔ چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہو تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد تو کہا جاتا تھا کہ قاتل عورت کے بجائے قبیلے کا کوئی مرد قتل کیا جائے۔ اس کے برعکس اگر قاتل مقتول سے اوپر کے درجے کا ہو، مثلا قاتل مرد ہو اور مقتول عورت، تو قاتل کا قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو، قاتل مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت نے جاہلیت کی اس ظالمانہ رسم کو ختم کر دیا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی جان ہوتی ہے، جان ہر ایک کی برابر ہوتی ہے، اور قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، کسی دوسرے سے نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا غلام ہو یا آزاد ہو۔ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا لیکن دیت یا خون بہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کریں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ رقم کی مقدار معقولیت کی حد میں رکھیں اور قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے اس کی ادائیگی کر دیں۔ بہرحال یہ جو بات بتائی گئی ہے یہ قصاص کے سلسلے میں ہے، اور قصاص کے سلسلے میں دو ٹوک بات یہی ہے جو اسلام نے زمانہ جاہلیت کی ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا جو ظلم پر مبنی جو رواج جاری تھا، اور اسلام نے انصاف پر مبنی قانون پیش کیا کہ اگر کسی قاتل نے آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو بس معلوم ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسا جھول شریعت نے نہیں رکھا ہے جس کی وجہ سے ظلم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔